السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آخر السلام صاحب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے، سلامتی سے ہوں گے، الحمدللہ۔ شکریہ بہت۔ آخر صاحب، ایک اہمتی سوال ہے میرا، اس سوال کو حدیث اور قرآن کے روشنی میں مجھے اصلاح کرے۔ ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرماتے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو جب صحابہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایمان والا اور مسلمان بنا دیا، اسی لیے وہ میرے راستے کو آڑا نہیں آتا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہمارے ساتھ ہی شیطان ہے، اسے بھی اللہ تو سے ایمان والا اور مسلمان والا بنا دے کر کے اللہ سے ہم دعا کر سکتے کیا؟ کتے سے میرا سوال ہے۔ عاقل صاحب، بڑے مہربانی سے اس سوال کا جواب مجھے پیارے انداز سے دیتے کر کے میں آپ سے امید رکھتا ہوں۔ پیارے انداز سے خیر، اللہ آپ کو سلامتی سے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جتنا پیارا انداز میرا نہیں ہے جواب دینے کا، اتنا پیارا انداز آپ کا ہے سوال کرنے کا۔ بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ شیخ ڈاکٹر عثمان الخمیس سے یہی پوچھا جا رہا ہے، ہم اس قرین کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ حضرت عائشہ والی روایت ہے۔ قال لها النبي يوما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اس دن، صلی اللہ علیہ وسلم، اجاءك قرينك، اجاءك قرینک، کیا تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا ہے؟ اجاءك شیطانك، او جاءك شیطانک، کیا تمہارا شیطان آ گیا ہے؟ قالت اولی شیطان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ نے پوچھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان بھی ہے؟ قال لكل انسان شیطان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل انسان شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین، ایک شیطان ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ قالت وانت یا رسول اللہ، قال وانا، وَأَنَا، شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ بھی۔ الا ان اللہ اعانني علیہ فاسلم، ان اللہ اعاننی فعلیہ اسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس پر فوقیت بخشی ہے اور مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اور فاسلم، یہاں جو اسلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اہل علم میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو کس طریقے سے سمجھا جائے۔ فاختلف اهل العلم في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم، فاسلموا، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے، آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کر لیا گیا ہے اس کی شر سے، یا وہ اسلام لے آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے لبیک کہا ہے؟ فاسلم، اذا قلنا فاسلموا اي اسلموا منه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما لی گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما لیا ہے منه، اس کی شر اور فتنے سے۔ اور اسلم ہوا، اذا کان یہ کہا جائے کہ شیطان اسلام لے آیا ہے، يعني الشيطان الذي مع النبي اسلم اي دخل في الاسلام، دخل في الاسلام، انا اسلم من شره۔ یہاں دونوں معنی ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے ان معانی کو اخذ کیا ہے، اختلفوا في هذه، اختلفوا۔ فبعضهم قال ان الشيطان الذي مع النبي اسلم دخل في الاسلام، یہاں بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ شیطان، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس سے یہ معنی اور مفہوم لیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، فدخل فی الاسلام، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ وبعضهم قال الشيطان الذي مع النبي قد وقاه الله شره، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شیطان تھا، تو بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کی شر اور فتنے سے اور اس کے حملوں سے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرما لی ہے۔ فاسلم منہ، اي النبي صلى الله عليه وسلم اذى من ذلك الشیطان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شیطان کی تخریب کاریوں سے محفوظ فرما لیا۔
اب آپ کا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، تو شیخ ہنسنے لگے. والله ما يهدي الشيطان. اللہ اکبر. کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہم اہدی شیطان، اے اللہ اس شیطان کو ہدایت دے دے؟ في مانع بس استأذنه. شیخ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس سے میں تو بری بات نظر نہیں آتی، لیکن کیا آپ اس سے اجازت لیں گے شیطان سے کہ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہتا ہوں؟ شوف إذا يرضى شوف اذا یرضی، اگر آپ شیطان سے اجازت لے لیں اور اس سے کہیں کہ بھیا مجھے تیرے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، وہ اگر ہدایت کی دعا کے لیے راضی ہو جائے تو خوب دعا کریں اس کے لیے. الحين المسلمين الحين لما تقول حق واحد آپ اگر مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا اس کے لیے دعا کہہ سکتے کہ بھئی میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو اس مسلمان جو ہے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہاں میری ہدایت کے لیے دعا کریں، اس میں تو کوئی ممانعت کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کیا شیطان کہے گا؟ اشتغلت عليه تعقيبات. آپ شیخ خود بعض الناس يقول خصوصا النساء لما يكون عندها حمل. تو یہاں جو بات آپ کو بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ یہ اس سے معنی اور مفہوم جو علماء نے لیا ہے وہ دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما لیا ہے اس کی شر اور فتنے سے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو نعیم الاصبہانی نے فی دلائل النبوہ میں اس طرح کے معنی اور مفہوم کو نقل کیا ہے. البتہ وعلیہ فإنہ لا یشرع للمسلم ان یدعو اللہ باسلام قرینہ، یہاں مسلمان کے لیے یہ بات واضح طور پر جائز نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ ہم سے زیادہ خیر و بھلائی کے کاموں میں سبقت لینے والے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. انہوں نے کسی نے بھی اپنے قرین کے لیے دعا نہیں کی ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو قرین تھا اس کو اللہ رب العالمین نے یا تو اسلام میں وہ داخل ہو گیا تھا، یا پھر اللہ رب العالمین نے اس کی شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرما لیا تھا. یہاں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ ہم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو یہاں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں کہ ہم مسلمانوں کی جو ہدایت یافتہ مسلمان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، صحابہ، ان کے منہج اور ان کی راہ پر چلیں، اور اسی میں خیر اور بھلائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے اپنے قرین کے لیے دعا نہیں کی ہے. اس لیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ شیطان سے مل کر اس سے پوچھ لیں تو پھر دعا کر لیں اس کے لیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا شیطان راضی ہو جائے گا کہ وہ سارے یہ سب چیز چھوڑ چھاڑ کے اور رب العالمین کے حضور اسلام لے آئے اور جنت کی طرف پوری دنیا کے لوگوں کو گائیڈ کرے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فَإِنَّهُ لَا يَشْرَعُ لِلْمُسْلِمِ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ بِإِسْلَامٍ قَرِينَهُ. تو کیونکہ صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. شکریہ آپ کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.